السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ آپ بتائیے۔ میں ٹھیک ہوں اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ یہ پرانے زمانے میں جب خط لکھے جاتے تھے نا ہاں جی ہاں جی، تو اس پر اکثر ہی لکھا جاتا تھا۔ مجھے اس پہ بڑی مار پٹک کرتی تھی۔ اچھا ابھی جی مجھے کہتے تھے جب مطلوب لکھ دیا ہے تو پھر چاہتا ہوں کیوں لکھتے ہو؟ بالکل صحیح۔ مطلوب کا جی مطلب ہی یہی ہوتا ہے جی کہ میں طالب ہوں، چاہتا ہوں۔ جی تو وہ خیر میں یہی لکھتا رہا، میں نے ابے جی کی بات ادھر سے سننی ادھر سے نکال دینی، جس کا احساس بعد میں جب ابے جی نہیں رہے تو پھر ہوا، میں نے کہا میں بڑا نالائق تھا۔ تو وہ جناب پہلی مشکل تو مجھے یہ پڑی کہ آج جب میں گھر سے نکلا ہوں تو وہ بارش نے آ لیا مجھ کو۔ اچھا، دیکھیں میں نے کیسا جملہ بولا ہے، بارش تو اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت ہے مگر مجھ کو بارش نے آ لیا۔ واہ، ہاں جی، یعنی یہ آپ نے ایک طرح کی تک بندی کی ہے۔ نہیں تک بندی نہیں کی ہے، یہ میرا دماغ جو ہے نا کبھی کبھی چل جاتا ہے۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ جی، عموماً میرے دماغ کے کتے فیل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، جیسے سائیکل کے کتے نہیں ایک ہوتے۔ بات بتائیں، ہاں کوئی جی، اور لفظ استعمال نہیں کر سکتے آپ کتوں کے علاوہ؟ نہیں تو وہ سائیکل کے کتے ہی ہوتے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیل ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا وہ چین چلائی جو سائیکل آگے نہیں بڑھتی، اچھا، بھائیوں وہیں پر کھڑی کھڑی رہتی ہے اور وہ کتے فیل ہو جاتے ہیں۔ اوکے۔ پریشانی کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ماجا ٹھوٹ جو میرا کرایہ دار ہے اچھا اور میں جس کا مالک مکان ہوں، اچھا اس نے آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ وہ نیم حکیم ہو کے تو کوئی اس نے بجنس بھی شروع کر دیا ہے اسی ایک بیٹھک میں۔ اچھا بجنس جو اس نے کیا ہے وہ اسی قسم کا جو اشتہار آتے ہیں جو دیواروں پر لکھا ہوتا ہے نا جی کہ محبوب آپ کے قدموں میں، حالانکہ میں اس جملے کے خلاف ہوں۔ وہ کٹا محبوب ہے جو قدموں میں ہوگا، محبوب تو دل میں ہوتا ہے۔ امام دین، کبھی آپ نے پشاور سے کراچی ٹرین پر سفر کیا ہے؟ ہاں جی، ٹکٹ نہیں لی تھی میں نے بٹاؤٹ ہی کیا تھا۔ کیوں؟ بس وہ میں پیسے میرے وہاں گم گئے تھے، تو پھر میں بیٹھ گیا ٹرین میں، جو بھی بندہ چیکنگ والا آتا رہا میں اس کو اپنا دکھڑا سناتا رہا، وہ مجھ پہ رحم کھاتا رہا اور ان کے رحم کھاتے کھاتے تو میں پھر لاہور آ گئی۔ اچھا، لاہور آ گئے، پشاور سے لاہور آئے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، کبھی پشاور سے کراچی جائیں آپ پیدل۔ ٹرین پر، اچھا، تو مختلف شہروں سے جب ٹرین گزرتی ہے نا تو اکثر دیواروں پر مختلف اشتہار لکھے ہوتے ہیں۔ اوہ یس کمنڈی، یس کمنڈی۔ کبھی بالوں کا گرنا بند اچھا، اور آپ کے بال قدرتی طور پر ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے جوانی میں تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کا حسن دوبارہ سے بحال، اچھا جی، یہ کیسے؟ یہ لکھا ہوتا ہے نا۔ نہیں تو وہ مجھ کو بتائیں اگر میں دوبارہ امام ریکنڈیشن ہو دین، سکتا ہوں تو۔ یہ سب اشتہاری باتیں ہوتی ہیں، اچھا افسانوی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اچھا، اور کیا لکھا ہوتا ہے؟ اور لکھا ہوتا ہے کہ رشتہ کرواؤ۔ رشتہ کرواؤ، ہاں جی، لیکن جو صحت کے حوالے سے نا کہ مردانہ کمزوری، اچھا، پھر اس کے بعد بواسیر۔ تو پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں یہی بیماریاں ہیں ہاں جی کہ ہر دیوار پر اسی کے اشتہار بڑے بڑے آپ کو نظر آتے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی یہ وہ مسائل ہیں ہاں جی، جنہیں سائنسی بنیادوں پر حل کرنا چاہیے۔ اچھا، بواسیر کیا ہوتی ہے؟ آنتوں کے اندر وینز ہوتی ہیں، جب وہ پھول جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے تو وہ باہر نکل آتی ہیں، اچھا، اور پھر اس کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں۔ سٹیج 1 ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، 3 ہوتی ہے، 100 تک ہوتی ہے۔ نہیں بس 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ اچھا پھر اس کے اندر کبھی درد ہوتا ہے، اچھا، کبھی اس سے خون خارج ہوتا ہے، ہاں جی، لیکن جب بھی خون خارج ہو سٹول پاس کرنے کے دوران جی تو جی، اس کا ورک اپ ضرور کروائیں کہ کیا یہ بواسیر کی وجہ سے ہے یا خدا نخواستہ بڑی آنت کا کینسر بھی اس کی وجہ ہو سکتا ہے۔ اللہ معاف کرے جی، اللہ معاف ٹھیک کرے۔ ہے نا؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جی جی جی، پھر وہ جو اشتہار بڑے بڑے مردانہ کمزوری، ہاں یہ جی، کیا ہوتی ہے مردانہ کمزوری؟ اچھا مجھ کو یاد آیا جی کہ ایک ہمارا گاؤں میں رہنے والا بندہ ہوتا تھا، جی، وہ بڑا بیلی تھا ہمارا، اچھا
ٹھیک ہے جی، اس کو پیلی ویلی بھی تھی تو وہ پھر فوت ہو گیا تھا جی اور وہ بواسیر کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ ہوا یہ کہ وہ اسی طرح ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، جی کسی بندے کے پاس گیا، جی کوئی نیم حکیم کے پاس۔ اس نے کہا میں تیرا علاج بالکل 3 منٹ ہی کر دوں گا، جی تو اس نے کوئی تیاب لگا دیا اوہو، موقعوں پر، بہت بری تو بات اس کی تکلیف سے ہی مر گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں آج کے زمانے میں سائنسی طریقے سے اس کا علاج بہت آسان ہے۔ ہاں جی ہاں جی آپ جائیں ڈاکٹرز کے پاس جائیں، ہاں ان کو اپنی تکلیف بتائیں، اپنی علامات بتائیں، ہاں جی ڈاکٹرز اس کا معائنہ کریں گے، ہاں جی مختلف تشخیصی مراحل سے گزاریں گے اور پھر آپ کا علاج کریں گے اور آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا جی، وہ ماجے ٹھوٹ کی بات تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ بات شروع یہاں سے ہوئی تھی، آپ ہی کے ماجے ٹھوٹ کے حوالے سے، جب آپ نے کہا کہ وہ غلط قسم کا علاج کرتے ہاں ہیں۔ جی، تو اطلاع مجھ کو دی مینا منوس نے۔ کون؟ مینا منوس، امام دین، ہاں جی۔ اچھا نام لیتے ہیں، مینا منحوس یہ نام ہے؟ نہیں، میں نے یہ نام نہیں رکھا، ہاں، پورے گاؤں والے اس کو اس سے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں کسی کا اچھا نام رکھا جاتا ہے؟ کسے گاؤں میں بھی کوئی اچھا نام ہو بھی نہ تو اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ وجہ؟ وجہ بس وہ چاہتے ہیں کہ ایزی آسانی سے نام لیا جا سکتا ہو، تو آپ مینا بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ مگر وہ مینا جو ہے نا، وہ نوست بھری خبریں لے کر آتا ہے۔ امام دین آئندہ سے اسے مینا، اس کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا نام امین ہے، اس کو امین کہو، کتنا خوبصورت نام ہے، امین۔ نہیں تو اس کو کہو نا کہ امین، ہاں، اس کو کہو آپ کہیں کہ مینے منحوس کہیں آپ، نہیں میں کیوں کہوں؟ نہیں آپ کہیں، دیکھیں میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں، پہلے آپ صرف امین کہیں، پھر اچھا، آپ کہیں مینے منحوس۔ چلے میں امین کہتا ہوں، امین، 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 امین صاحب کدھر ہیں آپ؟ اب دوسرا نام لیں، اچھا، مینا، مینا، پورا نام لیں۔ مینا منحوس، جی 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 ڈاکٹر صاحب، یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی اس کو پتہ یہ ہے کہ میرا اصلی نام ہی یہ ہے۔ اس نے خبر لا کر مجھ کو یہ دی کہ ماجے ٹھوٹ کی دکان پر پولیس آ گئی ہے۔ آج سے آپ نے اپنے گاؤں میں جا کے ایک بات کرنی ہے۔ میں گاؤں میں کٹا بات کروں گا جی، میری بات تو آپ سن نہیں رہے۔ سن تو لے میری بات، جب آپ کی چوپال ہوتی ہے نا، وہاں پہ سب لوگوں کو تعلیم دیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے چاہیے۔ جی اچھے تو بچوں کے رکھ سکتے ہیں نا، اب جو بڈھے ٹھیڈے ہو گئے ان کے نام چینج ہو سکتے ہیں؟ جو بچپن سے ہی مینا منحوس کہلواتا آیا ہے، ماجا ٹھوٹ کہلواتا آیا ہے، جیرا باندری کہلواتا آیا ہے، تو وہ یہ ایسے قسم کے نام چلتے ہیں، وہاں ان ناموں کا فیشن ہوتا ہے۔ ہو تو ڈاکٹر صاحب پولیس کا سن کے میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اچھا، کہاں پہ پولیس آئی تھی؟ گاؤں میں، ادھر بیٹھک میں۔ آپ کے گھر میں آ گئی؟ ہاں جی، اچھا، میں نے جا کے پوچھا کہ کیا بات ہے، انہوں نے کہا جی اس طرح اس نے ایک علاج کیا ہے اور جو مریض ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کے خلاف تو ہم پرچہ کاٹیں گے۔ میں نے کہا لو جی کام آگے نکل گیا۔ میں نے کہا تم نے علاج کیا ہے؟ کہنے گا ہاں جی علاج کیا ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا تمہارے پاس لائسنس ہے؟ تم نے ڈاکٹری پڑھی ہوئی ہے؟ کہتا نہیں، میں تو انجیکشن بھی لگا لیتا ہوں۔ اچھا، میں کہا تو ٹیکہ بھی لگا لیتا ہے جو لوگوں کو 200-400-500 روپے کا ہوتا ہے، مطلب 400-500 روپے ہمیں کسی سے لے لینا، اس کو بھی کہتے ہیں ٹیکہ لگانا اچھا، 400 کا۔ اوکے، تو وہ پھر مجھے کہنے لگا کہ جی نہیں جی وہ میری دوائی سے نہیں فوت ہوا، اس کی لکھی اتنی تھی، اس کی کٹ گئی تھی اور وہ مر گیا۔ بہرحال ایک بکواس وہاں پر شروع ہو گئی۔ میں نے اب پولیس والوں کو ہی یہ کہا کہ جی یہ میرا بیٹھک جو ہے یہ خالی کروا کر دیں مجھے۔ بہت اچھا کیا آپ۔ میں ایسے بندے کو جو نجائز کام کرتا ہو میں اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری بیٹھک میں بیٹھ کے، بنا شک وہ میرا کرایہ دار ہے، مگر اس کو جو خلاف قانون کام ہے نا وہ کرنے کی میں اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں سچا پاکستانی ہوں۔ بہت اچھی بات کی امام دین، اور تمام لوگوں کو آپ کی بات فالو کرنی چاہیے جو اپنی دکانیں، اپنے مکان کرائے پر دیتے ہیں، ان لوگوں کو۔
اچھا پولیس جن نے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. پولیس نے مجھ کو ایک اور بات کی، وہ کہیں گے یہ تو اب تمہارا مکان خالی ہو جائے گا، آئندہ سے جس کسی کو تم ادھر کرایہ دار رکھو تم اس کا شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی تھانے میں بھی جمع کراؤ، بہت اچھی بات. تاکہ پولیس بھی نظر رکھے کہ کس کے کیا کارنامے ہو رہے ہیں. بے شک بے شک. کہنے لگے جی اس سے طرح آپ اگر نوکر گھر میں رکھتے ہیں اس کا بھی شناختی کارڈ جو ہے اس کی کاپی پہنچائیں تھانے بالکل میں. آپ نے صحیح کہا. کرایہ دار، ملازم اور جو کوئی بھی بندہ ہو. امام دین، ہم اکثر اپنے ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں بزرگ لوگوں کو لایا جاتا ہے، کسی کے ماں باپ ہیں، کوئی بہن بھائی ہیں، بعض اوقات بچوں کو لایا جاتا ہے. جی اور پیچھے کون ہوتا ہے؟ ان بچوں کو، ان بزرگوں کو لایا جاتا ہے بے ہوشی کی حالت میں. ہاں جی ہاں جی. جب ہم نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ ملازم رکھے گئے تھے 2 دن پہلے، اچھا انہوں نے ان کو کھانے میں کوئی چیز ملا کر پلا دی اچھا. یا کھلا دی، اس کے بعد وہ لوگ بے ہوش ہو گئے ہاں جی. اور وہ لوگ ڈکیتی کر کے چلے گئے. اس لیے جو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ان کا شناختی کارڈ لازمی ہونا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ اگر گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہو تو ان کا پتہ چلایا جا سکے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ شناختی کارڈ جو ہے یہ میری عمر کے بندے کا بھی بن سکتا ہے؟ یہ تو امام دین بننا تو چاہیے. 18 سال کی عمر میں بننا چاہیے نا جی. بنتا بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے لیکن نا جی. 18 سال سے پہلے بھی جو بچے ہوتے ہیں ان کا اندراج کروایا جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی، بے فارم میں. جی بالکل.